اللهم صل على محمد وعلى موبائل پسند کرو آپ بڑا بچہ آگے کرو موبائل آئیے موٹا نمبر آئیے ایک بیٹا حال کی ہوت نہ موبائل میں آپ آئیے نمبر آئیے يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك المقتدر الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تدخله أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني يجد في بطني ضعفا فقلت له ادعوك بالله يا أبي فقال يا فاطمة يماني فقتله فأتيته بالكساء يماني فقتله به فصرت أنظر إليه ويتوجهه يتبعه كأنه القدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل كما كانت الأصحاب والقوم والسلام قال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا برهتين وتمنت فعالي وقال يا الله إني أقوم وإليك رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن عليه السلام تحت الكساء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذنني العلماء تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوض العظيم ودخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وما كان إلا سعد ويزع بولد الحسين عليه السلام فأقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قدرتي فقال فعالي فقال لي يا أمه إني أسوق رائحة الفجر من الكون رائحة تأتي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام تحت الكساء فقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا ولد الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتك الذين لك ودخل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام عمران تو اوپر مائک جو اوپر بردان کے اوپر کرو آواز کلیئر نہ جاؤ. أخيرا يا أمير رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام تحت الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال وله عليك السلام يا أخي ويا أختي وخليفتي وصاحب رواية العزيز لك ودخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد ثم أتيت نحو الكساء قلت السلام عليك يا أباه يا رسول الله
أتأذنون نقول ما تحت الكفاية قال وعليك السلام يا بنتي ويا ولدي فالعزيز لك قد خلقه تحت الكفاية. اللهم صل على محمد. ولما كملنا جميعا تحت الكفاية قضى برسول الله تحت الكفاية ووقع بيده السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاسم بحاقتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم وليحسنهم ما يحسنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن خالفهم وعدوا لمن عاداهم وحيد لمن حبهم إنهم بي وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مبنية ولا خلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل اللهم أحلبة النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها محمد وآله. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحمد على الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يترك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مبنية ولا خلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أدخل معكم هل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي الإسلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعث الحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض فيه جمع من شيعتنا وحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي الإسلام إذن والله فوزنا فاز شهودنا ورب الكعبة. اللهم صل على. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعث الحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبنا فيهم محمون إلا وفرج الله حماه ولا مغمون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي الإسلام إذا والله فوزنا وسعيدنا كذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. صدا دے رہے کہ رو رو کے ہے در چلی آج دنیا سے بنت پیغمبر صدا دے رہے تھے کہ رو رو کے ہے در چلی آج دنیا سے
سناؤں کسے جو گزرتی ہے دل پر صدا دے رہے تھے کہ رو رو کے ہے در چلی آج دنیا سے ملتے وہ باد پیمبر جفاؤں کا طوفان وہ رہ کے بابا سے ملنے کے ارمان کیا درد پہلو نے کام اپنا کیا درد پہلو نے کام اپنا چلی آج دنیا سے وہ چکی کا چلنا سویرے سویرے وہ راتوں کو قبرے پیمبر پہ نالے وہ چکی کا چلنا سویرے سویرے وہ راتوں کو قبرے پیمبر پہ نالے وہ لاغر بدن اور وہ صدموں کی چادر وہ لاغر بدن اور وہ صدموں کی چادر چلی آج دنیا سے ہے طوفان غم میں دلوں کا سفینہ اجڑنے کو ہے اب نبی کا مدینہ ہے طوفان غم میں دلوں کا سفینہ اجڑنے کو ہے اب نبی کا مدینہ یہ آنسو یہ آہے یہ خوبار منظر یہ آنسو یہ آہے یہ خوبار منظر چلی آج دنیا سے فلک کو ہلاتے ہیں زینب کے نالے تڑپتی ہے کلثوم دل کو سنبھالے فلک کو ہلاتے ہیں زینب کے نالے تڑپتی ہے کلثوم دل کو سنبھالے نہ رہ جائے تربت نبی کی لرز کر نہ رہ جائے تربت نبی کی لرز کر چلی آج دنیا سے سروں پر غموں کے یہ بادل اندھیرے یہ نمناک آنکھیں یہ حسنین میرے سروں پر غموں کے یہ بادل گھنیرے یہ نمناک آنکھیں یہ حسنین میرے بچھڑتی ہے دونوں سے آج ان کی مادر بچھڑتی ہے دونوں سے آج ان کی مادر چلی آج دنیا سے بہت اس نے بنتے نبی کو ستایا منافق نے پہلو پہ در کو گرایا
بہت اس نے بنتے نبی کو ستایا، منافق نے پہلو پہ در کو گرایا، نہ آئے جنازے پہ اب وہ ستمگر، نہ آئے جنازے پہ اب وہ ستمگر، چلی آتے بیکار اپنے مولا کے دل پہ جو گزری، اب اشکوں سے ڈھلتی ہے تصویر اس کی، بیکار اپنے مولا کے دل پہ جو گزری، اب اشکوں سے ڈھلتی ہے تصویر اس کی، سراپا عالم ہے محبان حیدر، سراپا عالم ہے محبان حیدر، چلی آج دنیا سے فاتحہ۔ تابوت اٹھا ہے زہرا کا، رو اے عزادارو آؤ، تابوت اٹھا ہے زہرا کا، رو اے عزادارو آؤ، اولاد علی کو دو پرسا، اولاد علی کو دو پرسا، رو اے عزادارو آؤ، دربار گئی تھی حق لینے، دربار سے دکھ پا کے آئی، دربار سے پائے درد و پا، رو اے عزادارو آؤ، دربار سے لوٹ یوں بی بی زینب نے نہ پہچانا ماں کو، دربار سے لوٹی تھی یوں بی بی زینب نے نہ پہچانا ماں کو، بالوں پہ تھا نوحہ سفیدی کا، رو اے عزادارو آؤ، پہلو کا شگفتہ ہو جانا، محسن کا شہادت پا جانا، اس درد میں روئے علی مولا، اس درد میں روئے علی مولا، رو اے عزادارو آؤ، وہ غسل کا منظر کیا ہو
ہوگا جب زخم علی نے دیکھا تھا، اس زخم پہ آؤ کرے گریا، اس زخم پہ آؤ کرے گریا، رو اے عزادارو آؤ۔ 18 برس میں بی بی نے جو صدمے جھیلے تھے ان پر، کچھ ان سے چکا دو اشکوں کا، کچھ ان سے چکا دو اشکوں کا، رو اے عزادارو آؤ۔ زینب نے کہا ہے اماں کیوں چھوڑ گئی ہم کو تنہا، زینب نے کہا ہے اماں کیوں چھوڑ گئی ہم کو تنہا، زینب سے اٹھا ماں کا سایہ، رو اے عزادارو آؤ۔ اولاد علی کے آنسو میں آنسو ہے، ابا کا چہرہ ہے، اور سامنے ہے ماں کا لاشا، اور سامنے ہے ماں کا لاشا، رو اے عزادارو آؤ۔ اشکوں کو لب بنا ڈالا، پھر جا کے سلیم ہوا نوحہ، لو سن کر زہرا کا نوحہ، رو اے عزادارو آؤ۔ تابوت اٹھا ہے زہرا کا، رو اے عزادارو آؤ۔ اولاد علی کو دو پرساں، رو اے عزادارو آؤ۔ صلوات اللہ محمد۔ فاتحہ بسم اللہ۔ گوہر نور محمد مصطفیٰ ہے فاطمہ، گوہر نور محمد، گوہر نور محمد مصطفیٰ ہے فاطمہ، اور مادر حسنین نور کبریا ہے فاطمہ،
مادر حسنین مرضی خدا ہے فاطمہ حیدر کرار ہے مشکل کشائے دو جہاں حیدر کرار ہے مشکل کشائے دو جہاں حیدر کرار کی مشکل کشا ہے فاطمہ حیدر کرار کی مشکل کشا ہے فاطمہ. درود پڑھے محمد والے. گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے یہ وحی کی منزل ہے اور ایمان کا گھر ہے مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں. درود پڑھے محمد والے. اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا اللہ نے اس گھر کو امامت سے نوازا اللہ نے اس گھر کو شجاعت سے نوازا اللہ نے اس گھر کو سخاوت سے نوازا قرآن کے سائے میں جو نور ڈھلے ہیں تطہیر کے سائے میں یہ پھولے اور پلے ہیں گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے. درود پڑھے محمد والے. پکاری زینب غریب رو رو پکاری زینب غریب رو رو یتیم کہتے ہیں ہم کو لوگوں بتاؤ فاطمہ بتاؤ یا فاطمہ کہاں ہو بتاؤ یا فاطمہ کہاں ہو یتیم کہتے ہیں ہم کو لوگوں نہ ہم نہ غم میں اتنا نہ غم میں یہاں اتنا رلائے اماں صدا تم اپنی سناؤ اماں نہ ہم کو غم میں رلاؤ اماں
तुम अपनी सुनाओ अम्मा, कहाँ सिदारे बताओ अम्मा, कहाँ सिदारे बताओ अम्मा, यतीम तुमको ये कहते हैं लोग, पुकारी ज़ैनब गरीब रो रो, यतीम कहते हैं हमको लोगों, निकाले तुर्बत निकल के तुर्बत से आओ नाना, हमें गले से लगाओ नाना, निकल के तुर्बत से आओ नाना, गले से हमको लगाओ नाना, कहाँ है अम्मा बताओ नाना, कहाँ है अम्मा बताओ नाना, यतीम कहते हैं लोग हमको, पुकारी ज़ैनब गरीब रो रो, यतीम कहते हैं हमको रो, जहां में अब जी के क्या करे हम, फलक का किससे गिला करे हम, जहां में जी के ये क्या करे हम, फलक का किससे गिला करे हम, कहो कहाँ तक सुना करे हम, कहो कहाँ तक सुना करे हम, यतीम हमको कहते हैं ये लोग, पुकारी ज़ैनब गरीब रो रो, यतीम कहते हैं हमको लोग, निकल के रोज़े से आओ नाना, तरस यतीमों पे खाओ नाना, निकल के रोज़े से आओ नाना, तरस यतीमों पे खाओ नाना, हमें गले से लगाओ नाना, हमें गले से लगाओ नाना, यतीम कहते हैं हमको योगो, पुकारी ज़ैनब गरीब रो रो, यतीम कहते हैं हमको योगो, करे जो शौकत यतीम नौले, हले न किस्तर अर्श आला, करे जो शौकत यतीम नौला, हले न क्यों कर अर्श आला, बयां था ज़ैनब कहाँ ज़हरा, बयां था ज़ैनब कहाँ ज़हरा, यतीम कहते हैं लोग हमको, पुकारी ज़ैनब
रो रो यतीम कहते हैं लोग हमको, बताओ या फातिमा कहाँ हो, बताओ या फातिमा कहाँ हो, यतीम कहते हैं लोग हमको। ज़हरा नहीं घर में, ज़हरा नहीं घर में, और ज़हरा नहीं घर में, ज़हरा नहीं घर में। फिजा से ये फरमाते थे रोकर शर्मदा, ज़हरा नहीं घर में, ज़हरा नहीं घर। दुनिया से उठी फातिमा घर हो गया वीरा, ज़हरा नहीं घर में, ज़हरा नहीं घर। याद आएगी ज़हरा तो अलम दिल पे सहूंगा, बेचैन रहूंगा, मुझसे न रहा जाएगा एक लहज़ा भी अब यहाँ, ज़हरा नहीं घर में, ज़हरा नहीं घर में। फिजा से ये फरमाते थे रोकर शर्मदा, फिजा नहीं घर में, हाय ज़हरा नहीं घर में। देखा नहीं जाता है नतफाल का रोना, मुँह अश्कों से धोना, माँ के लिए बच्चे मेरे हर वक्त है गिरिया, ज़हरा नहीं घर, ज़हरा नहीं घर में। फिजा से ये फरमाते थे रोकर शर्मदा, ज़हरा नहीं। दो बेटियां दो बेटे गई छोड़ के ज़हरा, कोई नहीं इनका, इस तरह पले मुझसे के चारों भी है नादा, ज़हरा नहीं घर में, ज़हरा नहीं घर में। याद आती है हर वक्त मुझे बिन्ते पैगंबर, गम होता है दिल पर, अब कौन गमो रंज में होगा मेरा पुरसा, ज़हरा नहीं घर में, हाय ज़हरा नहीं घर में। फिजा से ये फरमाते थे रोकर शर्मदा, ज़हरा नहीं। और पहलू पे वो सदमा हुआ, दो पसलियां टूटी, और मुझसे वो छूटी। पहलू पे वो सदमा हुआ, दो पसलियां टूटी, और मुझसे वो छूटी।
اب کس کو ستائے گا ستمگار ہر ایک ذرا نہیں گھر میں ذرا نہیں گھر فضا سے یہ فرماتے تھے رو کر جے مردا ذرا نہیں یہ بلائے بیٹی کی ذرا نے یہ کہا روتی تو زیادہ نہ زینب مجھے رلا کچھ بھائیوں کے سامنے کا سمجھی مدعا تو ان کی رونے والی ہے زہرا تیرے فدا کیا بس میرا جو مرضی پروردگار ہے ہاں زینب تمام گمبے تو دعا یہ کہتی تھی کہ غش دیا موت کا پیام حجرے سے ہائے زہرا نے یا مسلح پہ اپنا کیا لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی اور غلو اٹھا کے بنت نبی کے اور غلو اٹھا کے بنت نبی کے خدا حسن نے پھول دے کے ماتھے پہ رکھ دیا رو رو کے اماں اماں کہا اور غشوا اللہ طلبوں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا پاؤں میں دم نہ پایا تو یہ کان نے کہا میں آقا غلام ہوں اور نور عین ہوں آواز دو حسین اما اللہ آواز دو حسین اما حسین وسلام محمد وآل محمد رحم الله من قرأ الفاتحة. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون
الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. صلوات پڑھیں محمد وعلى. برادران ایمانی، بزرگان محترم، عزاداران شہزادی کونین، میں بڑے عرصے کے بعد جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، اور جیسے رسول کہتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کو ان کے عقل کے مطابق بات کرو، تو اس میں بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. کوشش کروں گا کہ تینوں پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ابتدا میں ایک میسیج، اس کے بعد شہزادی کے حوالے سے کچھ باتیں. ربط مصائب آپ کی رحمت تمام، زحمت نہیں ہے، انشاءاللہ مجلس ہمارے لیے رحمت ہے. بات یہاں سے ابتدا کروں گا. ابھی جس آیے کریمہ کی تلاوت پہ شرف حاصل کیا، اس پہ ابھی مجھے آنا نہیں ہے. پہلے میں اپنے ایک میسیج کی طرف، تاکہ ہم بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہمارا جو قیمتی وقت ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی کے وقت کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ نے وقت صرف کیا ہے. تو اٹھیں تو کچھ لے کے اٹھیں. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. برادران ایمانی، انسان بہت سارے کام انجام دیتا ہے، لیکن اس کے ریٹرن کو زیادہ محسوس نہیں کر پاتا. میں مثالیں دوں گا تاکہ آپ حضرات کو اچھی طرح سے واضح رہے. مثال کے طور پہ جیسے روایتوں کے بارے میں، ابھی کورونا میں ہم لوگ جی رہے ہیں، تو مولانا کیا کیا جائے؟ صدقہ دو، اور صدقہ نکالنے سے 70 بلائیں دور ہوتی ہیں، 70 بیماریاں جو ہے دور ہوتی ہیں، 70 قسم کی بری موتوں سے بچتا ہے، ہوتا ہے نا. تو آپ نے صدقہ نکالا، لیکن اس کا ریٹرن جو ملنا چاہیے ملا یا نہیں ملا؟ میں بڑے غور سے سنیے گا، ایک اہم نقطے کی طرف آپ حضرات کے اذہان عالیہ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. انسان نے کام کیا، اس کا ریٹرن ملا کہ نہیں ملا؟ اچھے کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں، مطلب کسی غریب کا سپورٹ کرنا، لوگوں میں مطلب ایک دوسرے کا ساتھ دینا، کام تو بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن ایک مومن جو زندگی گزارتا ہے وہ اور اپنی تنہائی میں غور کرے تو یہ، کیونکہ میں آگے والے کو تو کچھ بھی بتا سکتا ہوں، میں کسی کو بھی بیوقوف بنا سکتا ہوں، لیکن اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے نفس کے حوالے سے بصارت رکھتا ہے، جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے،
تو اکیلے میں اگر جا کے سوچے یار میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں فلاں کام کیا ان کو دیا ان کو کیا سب مدد کرتا ہوں پھر بھی میرے ساتھ کیوں ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ اکثر جو ہے لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں. تو آئیے جو ریٹرن ہے آپ نے کام کیا لیکن ریٹرن جو اس کو کرنا چاہیے وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس کے جو ریٹرن کرنے کا طریقہ ہے وہ انداز ہے وہ بالکل مختلف ہے. میں مثال دوں گا تاکہ بات اچھی طرح سے آپ کو واضح ہو سکے. ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے. دیکھیں مثال میں اور واضح کروں کہ روایت میں ملتا ہے کہ صلہ رحمی سے اگر اس کے 3 سال باقی تھے تو اللہ اس کو 30 سال میں بدل دیتا ہے. کتنا بڑا کام ہے. اگر قطع رحمی کرے تو 30 سال کی زندگی 3 سال میں بدل جاتی ہے. یہ بات واضح ہو گئی. چلیں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور بات واضح ہو سکے. صرف مصافحہ کرنے سے روایت میں ملتا ہے کہ اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے پتجھڑ موسم میں کسی درخت سے پتے جو ہے صاف ہو جاتے ہیں. تو چھوٹا سا کام ہے یہ. اس کا ریٹرن یہ ہے کہ آپ بالکل دودھ کی طرح صاف ہو گئے اور پانی کی طرح ایک دم صاف اور دھل گئے, دودھ سے دھل گئے. تو لیکن یہ سب جو کام کر رہا ہے, عمر بڑھانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہے. عمر گھٹانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہے. رزق کو دینا نہیں دینا اس کام کے بدلے کس کے ہاتھ میں ہے؟ پروردگار کے ہاتھ میں ہے. موت کو ٹالنا یا نہیں ٹالنا پروردگار کے ہاتھ میں ہے. ظاہراً یہ ہے کہ بھئی ہم لوگ گئے مولانا مثلا کسی شادی میں گئے, 4 بھائی ہیں, کرسی ڈال کے بیٹھ گئے اور ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں ماشاءاللہ چاروں بھائی ہمیشہ ملے رہتے ہیں, اتفاق ہے, اتحاد ہے, ہم سب میں ایکتائی ہے. دنیا کو تو آپ نے بتا دیا لیکن خدا کے فیصلے کرنے کا طریقہ عمل کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا, نیت کو دیکھ کے فیصلہ کیا کرتا ہے. تو اس کے کام کا انداز بالکل مختلف ہے. دکھایا کیا ہے آپ نے اس سے مطلب نہیں ہے. ہاتھ آپ نے مصافحہ کیا لیکن جو اجر آپ کو ملنا چاہیے وہ کب ملے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہاتھ تو ملا رہا ہوں, دل میں یہ ہے کہ بیٹا تو مرے گا کب تاکہ میں جو ہے فاتحے میں تیرا کھانا کھا سکوں. ارے عمل تو آپ نے کیا لیکن نیت کی وجہ سے جو آپ کو اجر ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا ہے. تو پروردگار عالم کے اسی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کام جو ہم زندگی میں کرتے ہیں اس کا ریٹرن اس لیے نہیں آ پاتا کیونکہ پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, خدا حلول کرتا ہے انسان اور اس کے قلب کے درمیان. تو دلوں کا راز جاننے والا وہ ہے, دلوں کے فیصلے جاننے والا وہ ہے, دلوں کی باتوں کو جاننے والا وہ ہے, دلوں کا رخ موڑنے والا وہ ہے. وہ ایسا خالق ہے کہ جس کے لیے قرآن کی یہ ایک آیت کافی ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ ذات ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے. تو برادران عزیز اسی لیے پروردگار عالم نے لٹانے والے تو بہت کچھ لٹائے, اسلام کے نام پہ, دین کے نام پہ, ایمان کے نام پہ بہت کچھ صرف کرنے والوں نے صرف کیا لیکن اس کا فیصلہ کرنے کا انداز بالکل نرالا تھا. اونٹیں ذبح کر دیے, گھروں کو وقف کر دیا, پتہ نہیں کیا کیا صدقات جو ہے راہ خدا میں تقسیم کر دیے. لیکن خدا کا اندازہ کیسے ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. پروردگارہ دینے والوں نے تو بہت کچھ دیا ہے, لٹانے والوں نے تو بہت کچھ لٹایا. قصیدہ اس کا پڑھ رہا ہے جس نے بس تو ایک روٹی کو دے دیا, کسی مسکین کو ایک روٹی دے دی, کسی فقیر کو ایک روٹی دے دی. تو لٹانے والے تو بہت تھے, ان کا قصیدہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو خدا کہے گا اے نادان تو عمل کو دیکھتا ہے, ہم نیتوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ وہ ذوات کریمہ ہیں کہ جنہوں نے, تم نے یہ صرف اتنا دیکھا کہ ان لوگوں نے روٹی کو دیا ہے, یہ نہیں دیکھا کہ کس کے لیے دیا ہے. پر خدا کے نزدیک کتنا دیا ہے یہ معیار نہیں ہے, کس کے لیے دیا ہے یہ سب سے زیادہ معیار ہے. بھئی ہوتا کیا ہے, مثال دو, ہم لوگ غلطیاں کہاں کرتے ہیں بتاؤ. فرض کریں کوئی مستری آیا, آ کے مثلا مولانا کا گھر جو ہے
बेहतरीन तरीके से खुदा जो है जन्नत में भी और दुनिया में भी बेहतरीन घर नसीब करे मौलाना को। तो घर तैयार करके मिस्त्री फिर मेरे पास आके कहता है मौलाना हमने घर बन दिया, पैसा दे दें। भाई किसका घर बना आपने? मौलाना मेराज साहब का घर बना। तो पैसा वहां लो ना भाई, मेरे पास क्यों आ रहे हो? है कि नहीं? पैसा जिसका घर आपने बना है उसके पास जाके लो, मेरे पास क्यों आ रहे हो? ये अक्लमंदी है कि घर किसी और का बना जाए और मुझसे आके मांगा जाए? क्या ये अक्लमंदी है? नहीं ना। तो खुदा भी यही तो कहना चाहता है, अरे जिसके लिए किया उसके पास जाके मांग, मेरे पास क्यों मांग रहा है? तलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सिंपल सी बात है भाई, उसके लिए दिखाने के लिए किया, उसके लिए किया, इसके लिए जाओ वहां हासिल कर लो। मेरे लिए किया होता। देखें कहाँ हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं, कहाँ थोड़ा सा। सारा मसला अमल में नहीं है, पैसों में भी नहीं है, सारा मसला सिर्फ नीयत में है। इसीलिए रसूल की हदीस है अल अमालु बिन्नियात, अमल जो है नीयत पे डिपेंड होता है। कहाँ पे हम लोग कितना घाटे में है मैं आपको बताते जाऊं। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ अनाबिल फी कुल्लि उम्बुलतिन मिअतु हब्बा। ये परवरदिगार आलम का फरमान है। खुदा कहता है वो लोग जिन्होंने राह खुदा में सर्फ किया, उनके सर्फ करने की मिसाल उस एक बीज की है, उस एक दाने की है जिसको बोने से 7 पौधे उगे, हर पौधे में 100 जो है दाने लगते हैं। तो गोया एक दाने के बदले कितने दाने मिले? कम अज कम 700। ये कम अज कम की बात है। ज्यादा से ज्यादा अगर पूछना चाहो इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैर हिसाब है। वो जब अता करता है आप शुमार भी नहीं कर सकते, इतना अता करता है। लेकिन कम अज कम ये है कि एक दाने के बदले 700 दाने आपको मिलना चाहिए। रिटर्न आपका एक दाने के बदले 700 होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसे होता है? या अगर मादी मिसाल दूं, 1 रुपया अगर आपने जेब से निकाल के दिया है फी सबीलिल्लाह, तो उसका रिटर्न आपको 700 रुपये मिलना चाहिए। ये वादे परवरदिगार है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक खुदा कभी अपने वादों से मुकरता नहीं है। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रा, अल्लाह एक जर्रे के बराबर भी जुल्म नहीं करता अपने बंदों पे। तो होना क्या है? 1 रुपया अगर आपने दिया है तो रिटर्न आपको 700 रुपये होना चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि इतने हजारों रुपए देने के बावजूद भी अपने जिंदगी में हम इस चीज को फील नहीं कर पाते कि एक के बदले सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले खुदा। तो क्या वजह है कि 1 रुपए के बदले इतना अगर हमें रिटर्न, भाई जो बिजनेसमैन है वो इस बात को शायद अच्छी तरह से फील करें कि 1 रुपए के बदले रिटर्न जो है हमें 700 रुपए है। क्या वजह है? हजारों लाखों रुपए सर्व करते हैं फिर भी रिटर्न हमें नहीं मिल पाता। मसला पैसे का नहीं है, यही कह रहा हूं मैं। ये मसला ना पैसे का है, मसला किसी चीज का नहीं है, मसला सिर्फ नीयत का है। नीयत के गड़बड़ की वजह से 1 लाख रुपए फर्ज करो हमने राह खुदा में सर्व किए, तो 1 लाख रुपए का रिटर्न कितना होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो जिसकी नीयत में खोट हो गई, हुआ ये कि 1 लाख रुपए भी गए, रिटर्न भी नहीं आया, आखिरत में भी कुछ नहीं मिला। जिसके लिए कुरान कहता है खसिर दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। ये वो आदमी है कि जो दुनिया में भी घाटे में है, आखिरत में भी घाटे में है। ये सबसे बड़ा घाटा है। एक सलवात पढ़ रहे मोहम्मद वाले। तो लिहाजा अगर चाहते हैं कि छोटे से छोटे अमल का भी, हत्ता के एक मुसाफिहे का भी आप अजर हासिल करें, तो बस दिल को साफ कर दें। उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। मैं अपने तमाम उमूर को अल्लाह के हवाले करता हूँ। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी मौला फरमाते हैं अपने बेटे इमाम हसन को वसीयत करते हुए नहजुल बलागा में कहते हैं, बेटा चाहे अमल छोटा हो या बड़ा हो, तुम तमाम उमूर को अल्लाह के हवाले कर दे।
کیوں؟ انسان ہے، انسان کے جس کے ہر انسان کے اندر میں ایک فرعونیت چھپی ہوئی ہے، انا ربکم الاعلی، جس کو دبانے کے لیے ہم دعائے عصر کے جملے میں اکثر پڑھا کرتے ہیں، لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ یہ حقیقت انسان ہے، یہ جوہر انسان ہے کہ جس میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں خدایا نہ ہم نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، نہ نشور کے مالک ہیں۔ اے انسان، جو تو سمجھتا ہے کہ ساری کائنات تیرے ہاتھ میں ہے، حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ نفع تیرے ہاتھ میں، نہ نقصان تیرے ہاتھ میں، نہ زندگی تیرے ہاتھ میں، نہ موت تیرے ہاتھ میں۔ تو پھر کرے تو کیا کرے؟ افوض امری الی اللہ، اس کے حوالے تمام چیزوں کو کر دے جو خالق کائنات ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ پروردگار عالم ہے۔ اسی لیے مولا کہتے ہیں کہ بیٹا چاہے امر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تمام امور کو اللہ کے حوالے کر دے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ تو لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان جو عمل بھی کر رہا ہے خلوص کے ساتھ انسان سے ملے، اور پاک دل کے ساتھ ایک مصافحہ بھی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، ایک روپیہ بھی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر کہیں گڑبڑ ہے تو وہ صرف نیت میں گڑبڑ ہو رہا ہے۔ اگر اس کو اسی لیے رسول کی حدیث ہے، نیت کو مخلص کر لو، عمل چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، فرق نہیں پڑتا۔ یہ رسول کی حدیث ہے۔ اب آئیں میں اپنے تقریر کو دوسری طرف لے کے جاؤں، کیونکہ مجھے سب کا جو ہے خیال رکھنا ہے، اور ساتھ میں مناسبت کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ بچوں کے لیے کیونکہ وہ تھوڑا سا مرجائے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک بات میں عرض کرتے ہوئے چلوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ وقت کو آپ نہ دیکھیے بالکل، کیونکہ مجھے بہت عرصے بعد یہ موقع ملا ہے، تو میں تھوڑا سا وقت آپ کا جو ہے لوں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنا دماغ استعمال کرتا سمجھتا میں سب سے زیادہ چالاک ہوں۔ جیسے ہم نے بتایا حقیقت میں اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ گڑبڑ عربی کا ایک جملہ ہے، اس کو سمجھ لیجیے گا، واقعاً جو صاحب اولاد ہیں، جو تربیت کے مناظر میں ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگی یہ بات کہ عربی میں ایک مقولہ ہے، کہتے ہیں من شب علی شیء شاب علیہ، جو جس چیز پر جوان ہوتا ہے اسی پہ بوڑھا ہوتا ہے۔ پوری تربیت کا خلاصہ ہو گیا ہے۔ من شب علی شیء شاب علیہ، جس ماحول میں وہ جوان ہوا اسی ماحول میں بوڑھا بنے گا، جس تربیت میں وہ جوان ہوا اسی تربیت میں وہ بوڑھا ہوگا، جس حالات میں وہ جوان ہوا انہی حالات میں وہ بڑھاپا رہے گا۔ اسی وجہ سے ہم لوگ جوان ہونے کے بعد تربیت کا سوچتے ہیں۔ ہونا یہ ہے کہ جوان ہونے تک صرف تربیت کا سوچنا ہے، اس کے بعد ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گاڑی نکل گئی تو اب یہ نکل گئی، جاتی رہے گی، لیکن فرق کہاں پہ ہوتا ہے، گڑبڑ کہاں پہ ہوتی ہے، اس کو جو ہے ہم مد نظر رکھتے ہیں۔ اس شریعت کیا کہتے ہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ 7 سال تک بادشاہ ہے، 7 سے 14 سال تک 15 سال تک وہ غلام ہے، اور 15 کے بعد وزیر ہے، 21-22 سال تک، اس کے بعد پھر وہ آزاد ہے۔ پھر مولا کا بڑا عجیب جملہ ہے، مولا اس سے بڑھ کے کہتے ہیں یا پھر باپ کا دشمن ہوتا ہے یا دوست ہو جاتا ہے۔ یہ گہری بات ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ 7 سے 14 تک غلام بنانا ہے، ہم 7 سے 14 تک جو ہے لاڑ زیادہ ہو جاتے ہیں، ابھی بچہ ہے کیا کیا جائے، چھوڑو مولانا۔ جوان ہونے کے بعد حجاب سکھاتے ہیں۔ ہونا یہ ہے کہ جوان ہونے تک حجاب سکھانا ہے، اس کے بعد وہ خود ہی حجاب کرنے لگے گی۔ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی بات میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے، انسان کا دماغ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اس کو عقل الواعی کہتے ہیں اور عقل اللاواعی کہتے ہیں۔ کانشس مائنڈ ہے، سب کانشس مائنڈ جیسے انگلش میں جو ہے کہا جاتا ہے۔ اس کی اگر بارز مثال میں آپ کو دینا چاہوں تاکہ بات اچھی طرح سے واضح ہو، تو جو سٹارٹنگ میں ڈرائیورنگ سیکھتا ہے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ پہلا جو اسٹیپ اس کا ہوتا ہے وہ عقل الواعی میں ہوتا ہے، یعنی کانشس مائنڈ میں ہوتا ہے۔
میں اگر بغل میں بیٹھا ہوں اور ابھی جو ہے میں ڈرائیونگ سیکھ رہا ہوں، نہیں ابھی بات نہیں کرو، کہیں لے جا کے میں ایکسیڈنٹ نہ کر دوں، کہیں یہاں نہ ٹک جائے، کہیں وہاں نہ جو ہے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. ایک دم روڈ پہ دیکھتا ہے گھبرایا ہوا، پریشان، ساری مصیبتیں جیسے کہ اسی کے سر پہ نازل ہوئی ہیں، بات بھی نہیں کرتا، مڑتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، بھائی خاموش ہو جا کہیں مہیلا. یہ حالت اس کی ہوتی ہے جب یہ عقل الواعی میں ہوتا ہے. دھیرے دھیرے دوسرے دن، ایک ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، 3 ہفتے کے بعد اب اس کا کنڈیشن بدل گیا. یہ ہے کہ کار چلا رہا ہے، ہاں جی بھائی بولے بتائیں کیا آج بزنس کیسے رہا، بات بھی چل رہی ہے، چائے بھی چل رہی ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ مذاق بھی ہو رہے ہیں. بھائی کیا ہو گیا؟ ابھی جو عقل الواعی میں بات تھی وہ عقل اللاواعی میں چلے گئی، دوسرے حصے میں چلے گئی، جس کے بعد انسان کو آٹومیٹکلی گیئر ڈالنا بھی آتا ہے، اسٹیئرنگ پھرانا بھی آتا ہے، تمام کی تمام چیزیں وہ آٹومیٹکلی کرنا شروع کر دیتا ہے. یہی تو بات شریعت سمجھاتی ہے. جب انسان 7 سے 14 سال تک کا جو مرحلہ ہوتا ہے یہ عقل الواعی کا مرحلہ ہوتا ہے. جس تربیت میں یہ 7 سے 14 سال تک تم لے کے جاؤ گے وہی چیز پھر اس کے مائنڈ میں ایسے فٹ ہو جائے گی کہ پھر آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر 7 سال سے حجاب کرانا شروع کر دیا تو پھر 14 سال کے بعد حجاب کا حکم دینے کی نوبت نہیں پڑے گی. اگر 7 سال میں اذان پہ ٹی وی کو بند کر دیا جائے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جایا جائے اور وضو کے لیے تیاری کر لی جائے تو یہ جو 7 سال سے 1 دن 2 دن 4 دن 1 سال 2 سال جو یہ تربیت ہوئی ہے پھر 15 سال کے بعد بیٹے کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بیٹا اذان ہو رہی ہے جاؤ وضو کرو. جس تربیت میں یہ جوان ہوا ہے جیسے ہی اذان ہوگی آٹومیٹکلی وہ خود ہی ٹی وی بند کر دے گا، وضو کرے گا اور نماز کے لیے چلے جائے گا. اسی لیے اسلام اس تربیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ 7 سے 14 سال تک غلام بناؤ، اسے اس تربیت پہ پرورش کراؤ کہ اسلام کس بات کو سکھاتا ہے تاکہ جوانی کے بعد تمہیں تربیت کی نوبت نہ. یہاں گڑبڑ ہوتی ہے، یہاں گڑبڑ ہوتی ہے جس کے بعد کہتے ہیں جوان تو ہاتھ سے نکل گیا اب اس کو ہم کہاں. بھائی جہاں پکڑنا چاہیے تھا آپ نے پکڑا نہیں، چھوڑ دیا، اب جہاں چھوڑنے کی ضرورت آ گئی وہاں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہو، کیا ہوگا؟ ہوگا کچھ بھی نہیں ہے. ایک سلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد. مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سمجھنے میں فرق جو ہے کر لیتے ہیں. یہ جو عقل ہے یہ بھیجے میں بیٹھا ہوا اس کے پاس عقل نہیں ہے، جو خود عقل کے پاس عقل نہیں ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی. اس کو عقل کہاں سے آتی ہے؟ جیسے اس کو انفارمیشن پہنچتی ہے اس طرح کا فیصلہ وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، انفارمیشن کہاں سے اس کو ملتی ہے؟ آنکھوں سینس کے ذریعے سے اس کو انفارمیشن ملتی ہے، آنکھوں کے ذریعے سے، ٹچ کے ذریعے سے، ناک اور زبان وغیرہ، یہ جو 5 سینس ہیں بچوں کے لیے بات بتا رہا ہوں، اس کے ذریعے سے اس کو نالج ملتا ہے، پھر یہ اپنا ڈیسیشن آپ کو سناتا ہے. میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو. ڈاکٹرز کہتے ہیں پہلے زمانے میں 7-8 بجے لوگ جو بزرگ ہیں وہ بات میری تائید کریں گے، 7-8 بجے سب لائٹ بند ہے اور سو جاتے تھے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آنکھ جو ہے سگنل دیتا تھا دماغ کو کہ اب رات ہو گئی ہے. سائنس بتاتے ہیں کہ جب یہ سگنل ملتا ہے دماغ کو تو ایک لیکویڈ جو ہے کیمیکل اس کے جسم پہ طاری ہوتا ہے جو سست کر دیتا ہے سارے بدن کو، پھر اس کو نیند آ جاتی ہے. تو سارا مسئلہ دماغ کو سگنل ملا کیا ہے؟ جو آپ نے ان پٹ کیا ہے وہی آپ کو ڈیسیشن آؤٹ پٹ کے ذریعے سے ملے گا. اسی لیے رات کے 3 بجے بھی نیند کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ موبائل کے ذریعے سے آنکھ ابھی سگنل بتا رہی ہے کہ اجالا ہے، رات ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لائٹ کے ذریعے سے آنکھ جو یہی سگنل دے رہی ہے کہ ابھی بھی اندھیرا نہیں ہوا. جب اندھیرے کا سگنل ملے گا تب جا کے اس کو نیند آئے گی. تو آپ کو پتا چل گیا کہ اس کے پاس دماغ نہیں ہے. جو انفارمیشن آپ پہنچاؤ گے اسی کے ذریعے سے یہ فیصلہ سنائے گا کہ اب کرنا کیا ہے. تو یہی اس کا جو ذریعہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری ماں کے پیٹ سے ایسے نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر ہم نے کان دیے، آنکھ دیے تاکہ تم اس کے ذریعے سے جانکاریاں حاصل کر سکو. تو برادران عزیز جو ان پٹ ہے انسان کا، جو چیزیں جس کے ذریعے سے ان پٹ کرتا ہے وہ یا تو آنکھ ہے یا تو کان ہے.
اب جو انپٹ ہو رہا ہے مسلسل حرام کو اگر ہم یہاں پہ انپٹ کریں گے تو ہوگا کیا نتیجہ؟ اس کا جو آؤٹ پٹ ہوگا وہ بھی تو حرام ہی ہوگا نا۔ آپ نے کان سے صبح سے شام ان کی غیبت ہو رہی ہے، ان کی غیبت ہو رہی ہے، یہاں کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی گانے سن رہے ہیں، کبھی بری چیزیں سن رہے ہیں، سارا انپٹ غلط ہے، تو آؤٹ پٹ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بچوں کو اچھی طرح سے سی پی یو والا حساب ہے، یہ سی پی یو جو آپ نے انپٹ کیا وہی آؤٹ پٹ ہونے والا ہے۔ تو آنکھوں کے ذریعے سے غضوا ابصارکم عما حرم اللہ علیکم، ان چیزوں سے اپنی آنکھوں کو جھکا دو جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا، یہ حکم پروردگار ہے۔ تو جب آنکھوں سے حرام چیزیں بند رہیں گی، کانوں سے حرام چیزیں بند رہیں گی، جب اس کے ذریعے سے حلال پہنچاؤ، جب اس کے ذریعے سے حلال پہنچاؤ گے تو آؤٹ پٹ بھی تمہارا جو ہے پاک و صاف رہے گا۔ لہجہ، احترام، باتیں اور زبان سے نکلنے والی چیزیں قرآن کی آیات ہوں گی۔ جب ہم نے انپٹ قرآن کیا ہے تو آؤٹ پٹ بھی قرآن ہوگا، لیکن جب انپٹ ہم نے غیبت کی ہے تو آؤٹ پٹ بھی غیبت ہی ہوگا۔ تو لہذا ضرورت ہے کہ اپنا یہ جو سسٹم ہے انسان کی زندگی کا، اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں۔ افلا یتدبرون، اسی لیے قرآن بار بار آواز دیتا ہے، کیا تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، تو بھائی اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اہل بیت نے یہ تعلیمات دیے ہیں انسان کو، تاکہ ان تعلیمات کو سمجھے، ان تعلیمات پہ عمل کرے۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں سجدے میں گئی شب کی تاریخ میں، مسلسل دعا میں مشغول ہیں شہزادی، دعا کر رہی ہیں، دعا کر رہی ہیں۔ کس کے لیے؟ کبھی پڑوسیوں کے لیے، کبھی مومنین کے لیے، کبھی مومنات کے لیے۔ شہزادی مسلسل، یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑا۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کے رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ خدا تو ہمارے رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن ہم خدا سے کب قریب ہوں گے؟ اس کے لیے قرآن کی آیت ہے، میں پڑھوں گا تو سجدہ واجب ہو جائے گا۔ خدا کہتا ہے اس آیت میں، تو سجدہ کر اور مجھ سے قریب ہو جا۔ یہ قاعدہ، اگر خدا سے قربت چاہتے ہو تو سجدہ کر اور خدا سے قریب ہو جا، یہ حکم پروردگار ہے۔ اسی لیے سید الساجدین کہیں، میرا مولا سید الساجدین، رات بھر دعا کرتی رہیں، فجر کا وقت آ گیا۔ جب سر سجدے سے اٹھائیں تو امام حسن نے پوچھا، اے اماں، پوری رات آپ نے لوگوں کے لیے دعا مانگی، اپنے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ یہ اصول بتایا اہل بیت نے، شہزادی نے یہ اصول بتایا کہ ہم الٹا سوچتے ہیں، ہم اپنی خوشی چاہتے ہیں، اپنے لیے چاہتے ہیں، اپنے لیے سب کچھ جو ہے مانگتے ہیں۔ اہل بیت نے یہ بتایا، یہ تعلیم دی اور یہ سبق ہمیں سکھایا کہ اپنے لیے مانگنے سے ملتا نہیں ہے، پہلے دوسرے کے لیے مانگو، خدا پہلے تمہیں عطا کرے گا۔ یہ تعلیمات اہل بیت ہے۔ اسی لیے ہم لوگ مثال کیا دیتے ہیں، جس نے دوسرے کے لیے گڑھا کھودا پہلے وہ خود جاتا ہے۔ بھئی اگر نیگیٹو چیز میں، اگر نیگیٹو سلبی پہلو میں نے کسی کے لیے گڑھا کھودا تو پہلے میں خود ہی جاؤں گا، تو اگر میں نے کسی کے لیے باغ لگایا تو اس کا پھل بھی تو میں ہی کھاؤں گا نا۔ اہل بیت یہی سکھاتے ہیں کہ مانگنے والوں اپنے لیے نہیں مانگو، جو کچھ بھی تم کرنا چاہتے ہو جب تک تم دوسرے کے لیے مانگو گے نہیں، تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ اپنے لیے مانگتے نہیں رہو، یہ تعلیمات اہل بیت ہے۔ جو دوسرے کا بھلا چاہتا ہے پہلے خدا اس کو بھلائی دیتا ہے، جو دوسرے کے لیے خیر چاہتا ہے پہلے خدا اس کو خیر عطا کرتا ہے، تو جو دوسروں کی اچھائی چاہتا ہے پہلے اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ تعلیمات اہل بیت ہیں کہ جس کے ذریعے سے اہل بیت نے ہمیں سکھایا کہ شہزادی مسلسل دوسروں کے لیے مانگ رہی ہیں۔ کس شہزادی کے حوالے سے مجھے گفتگو کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی میں اگر اس کو خلاصہ کرنا چاہوں فضائل کے جملے کو،
ایک طرف ساری بشریت کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، ان کے مقابل میں سیدۃ نساء العالمین صرف شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ۔ فضائل کا وزن اگر دیکھنا چاہتے ہو، ایک طرف 1,24,000 انبیاء کو رکھ دو، ایک طرف خاتون جنت کو رکھ دو، یہ ہے فضائل شہزادی کونین۔ حدیث قدسی میں ملتا ہے، شہزادی فرماتی ہیں، بلکہ حدیث قدسی میں پروردگار عالم کہتا ہے رسول اسلام کو مخاطب کر کے، لولا لما خلقت الافلاک، اے رسول اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ پوری کائنات پیدا نہ کرتا، لولاک لما خلقت الافلاک۔ پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ کیا فضیلت ہے میری شہزادی، جس کا انسان اگر شہزادی کی ذات نہ ہوتی تو تم دونوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اس کی حدیث کی گہرائی کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اب یہاں سے فضائل اہل بیت کا جنبہ جو ہے سمجھ میں آتا ہے۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتا ہے پروردگار عالم اس حدیث میں؟ یوں سمجھیں کہ یہ ساری کائنات ایک کمپنی ہے، ٹھیک ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو، تاکہ اس حدیث کی گہرائی کو آپ سمجھ سکیں۔ جیسے یہ ساری کائنات ایک کمپنی ہو، کمپنی میں اگر 100 لوگ کام کرنے والے ہیں، 2 لوگ ایسے خاص ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ کمپنی باقی ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کمپنی ساری کی ساری ڈوب جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ تو ساری کمپنی کا دار و مدار انہی 2 لوگوں کے اوپر رکا ہوتا ہے، ان کا اخلاص، ان کا کردار، ان کی عبادت، ان کا ایمان، ان کا بھروسہ، ان کے تمام فضائل نے اس کمپنی کو بچا رکھا ہے۔ تو یہی پروردگار عالم کہنا چاہتا ہے کہ اگر پوری کائنات میں، ساری کائنات میں یہ اہل بیت کا اگر وجود ختم ہو جائے تو پھر کائنات کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ ستون کائنات ہے، ان کے وجہ سے یہ کائنات اپنی جگہ پہ رکی ہوئی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ملتا ہے کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے آسمان اپنی جگہ رکا ہوا ہے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے ہٹ جائے تو زمین تمہیں دھنس دے گی اپنے اندر۔ تو ہماری وجہ سے زمین اپنا استقرار باقی رکھی ہے، ہماری وجہ سے آسمان اپنے جگہ پہ قائم ہے، ہماری وجہ سے بنا عرف اللہ، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بنا عبد اللہ بنا عرف اللہ لولانا لما عبد اللہ۔ یہ امام کی حدیث ہے، ہمارے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوئی ہے، ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوئی ہے، اگر ہم نہ ہو تو خدا کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ہماری وجہ سے اگر ہم نہ ہو، یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کیونکہ خدا نے ان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈائریکشن آپ کا ہے، جو راستہ آپ کا ہے، وہ انہی کے در سے، یہاں سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ اسی لیے اکثر میں یہ جملہ جو ہے عرض کیا کرتا ہوں کہ جتنا انسان والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے کے آئے وہ سب سے زیادہ اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دور اہل بیت سمجھ میں آتا ہے، اور اہل بیت کا جو کردار ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ مثال کے طور پہ رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کا سفر، بھئی انسان کا ڈائریکشن کیا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک تم وہاں سے آئے تھے، تمہیں وہیں پہ جانا ہے، یہ انسان کا اصل ڈائریکشن ہے، یہ اس کا راستہ ہے کہ جس پہ گزرنا ہے۔ لیکن جسے وہاں تک جانا ہے، یا ایھا الانسان
इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ए इंसान, तेरा सफर खुदा की तरफ है, तुझे उसी से जाके मिलना है। ये इंसान का रास्ता है, ये इंसान का डायरेक्शन है। तो इस रास्ते में अगर उसको कोई मदद कर सकता है, अगर कोई है जो खुदा तक तुम्हें पहुंचा सकता है, तो वो सिर्फ दर अहले बैत है। जितना उसका बंदा बनोगे उतना इस दर की गुलामी करोगे, क्योंकि इस दर के गुलामी के बगैर तुम तौहीदी बंदा नहीं बन सकते। इस दर के अलावा तुम्हें खुदा समझ में नहीं आ सकता। इसीलिए जिसने भी इस दर के अलावा किसी और दर से तौहीद हासिल की, उनका खुदा या तो उसकी टांग आसमान में लटकती हुई नजर आती है, या कयामत में वो नजर आएगा और पता नहीं कुर्सी पे बैठा हुआ है, इतना वजनी है कि उतरता भी नहीं है। ये खुदा की पहचान है। जिसने भी इनके दर को छोड़ा, तो लिहाजा जितना गहराई की तरफ आप जाना चाहते हैं, जितना खुदा से लव लगाना चाहते हैं, उतना इस दर की गुलामी की जरूरत पड़ेगी। आप इस दर की गुलामी के बगैर आप वो रास्ता हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि यही है जो आपको वहां तक पहुंचाएंगे। रसूल का काम पहुंचाना है, इमाम का काम यानी पैगाम पहुंचाना रसूल का काम है, रास्ता बताना रसूल का काम है, रास्ता बताना कुरान का काम है, मंजिल तक पहुंचाना इमाम की जिम्मेदारी। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि बस तुम इरादा करो। मैं ये इरादे पे एक अलग गुफ्तगू है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। बस तुम इरादा करो, फिर हमारी, क्योंकि अगर बगैर इरादे के मैं लेके जाऊं तो तुम्हें मजबूर कर दिया। हम मजबूर नहीं करते, तुम अपने इख्तियार हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगे। तो लिहाजा ये सफर है, ये तरीके हैं, ये दर अहले बैत है कि जहां से फैज होने वाले मुसलसल फैज होते रहे। लिहाजा अजीजान गिरामी, हम अपने सफर को समझें, हम अपने मंजिल को समझें, हम किसके जरिए से वहां तक पहुंच सकते हैं उसको समझने की पूरी तरह सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले। ये और बुलंद सलवात पढ़ दें। बस मैं इंशाअल्लाह इख्तिताम की मंजिल की तरफ आता हूँ। ये अहले बैत हैं जिनकी जिंदगी, हम लोग अक्सर करते क्या है, क्यों भाई आपने इस कलर को पहना, मुझे ये कलर पसंद है, ठीक है, और क्यों आपने घर ऐसा बना, क्योंकि ये घर, ये डिजाइन मुझे पसंद है। हर हमारे टाइम 99.99 अगर कहूँ तो हमारे फैसलों का जो बैकग्राउंड है वो मैं और मेरी मर्जी है, मेरी पसंद है, ये हमारा तरीका है। लेकिन अहले बैत किसको कहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा इस एक छोटी सी रिवायत सुनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ से मंबे फज़ाइल अहले बैत आपके समझ में आएगा। मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी की जियारत के लिए जाते हैं, वो इयादत के लिए, बल्कि मरीज थे, जाके उनकी इयादत के लिए गए। जाके पूछने लगे, जाबिर तुम्हारे क्या हाल हैं? कहने लगे, मौला ठीक हूँ, लेकिन मुझे बीमारी सेहतमंदी से ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मैं बीमारी के वक्त खुदा से करीब रहता हूँ। समझिएगा मंबे फज़ाइल अहले बैत कहाँ से है। मुझे बीमारी ज्यादा पसंद है सेहतमंदी से। फिर कहते हैं कि मौला मुझे गुर्बत अमीरी से ज्यादा बेहतर लगती है, क्योंकि गुर्बत के आलम में मैं खुदा से ज्यादा करीब रहता हूँ, मुझे गुर्बत अमीरी से ज्यादा पसंद है। फिर कहते हैं कि मौला मुझे जिंदगी से ज्यादा मौत से प्यार है, मुझे मौत पसंद है जिंदगी से ज्यादा। बात खत्म हुई, जब बात मौला की आई तो मौला कहते हैं कि हम वो हैं कि जिसमें हमारी पसंद नहीं होती। यहाँ है असल जिंदगी इनकी। ये मुझे मौत पसंद है या नहीं पसंद ऐसा नहीं है, मुझे गुर्बत पसंद है या नहीं पसंद ऐसा नहीं है, मुझे सेहत पसंद है या नहीं है ऐसा नहीं है। तुझे क्या पसंद है, मैं उस पर राजी हूँ। अगर तू जिंदान भी रखे उसके लिए भी राजी। सुलह का हुक्म मिल जाए तो सुलह करेंगे, जंग का हुक्म मिल जाए तो जंग करेंगे। ये इनकी जिंदगी इनके मर्जी के मुताबिक नहीं, उसकी मर्जी के मुताबिक होती है। खुदा तू जिस हालत में रखे मैं उस हालत में राजी हूँ। इसीलिए जनाब इब्राहिम से जब जनाब
जनाब इब्राहिम, ये रजा और तस्लीम की मंजिल है कि जहाँ रिदन बेक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रिह, जहाँ उस मंजिल पे इंसान पहुंचता है कि उसकी अपनी मर्जी कोई नहीं होता, अपने इरादे और इख्तियार को खुदा के हवाले करके कहता है रिदन बेक़दाइही तस्लीमन लिअम्रिह। जनाब इब्राहिम को आके पूछता है, जनाब इब्राहिम को जिब्राइल पूछता है, इब्राहिम कुछ मदद करूं? कहा तुमसे मदद नहीं चाहिए, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मुझे अल्लाह काफी है। फिर मिकाइल आए, अगर हुक्म दो तो बारिश और पानी मेरे इख्तियार में है, आग को बुझा सकता हूँ, नहीं चाहिए मदद। उसके बाद हवा का फरिश्ता आया, हुक्म दे दो सारे आग को हवा में उड़ा दूंगा, कहा नहीं, कुछ मदद नहीं चाहिए तुमसे। फिर जिब्राइल कहते हैं मेरे भाई कम से कम कुछ मांग ले उसी से जिससे तू कह रहा है कि वो मेरे लिए काफी है। कहते हैं मांगने के लिए बस इतना काफी है कि वो जानता है कि मुझे क्या चाहिए। अल्लाह अकबर, वो जानता है कि मुझे, यानी रजा और तस्लीम की मंजिल पे जब जाता है इंसान तो मांगना भी छोड़ देता है, सिर्फ ये कह के कि खुदा तू जानता है कि मुझे क्या बेहतर है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, बातें बहुत हैं लेकिन वक्त का ख्याल रखते हुए, तो ये अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम है जो रजा और तस्लीम के मतलब। पूछने वाले पूछते हैं इमाम हसन ने क्यों सुलह कर ली, इमाम हुसैन क्यों जंग करते हैं? भाई ये अपना मिजाज नहीं है, ये इनका अपना मिजाज नहीं है कि दिल कर रहा सुलह कर लिया और दिल किया तो जंग कर लिया, नहीं। रिज़न बिक़दाइही व तस्लीमन, खुदाया तेरी रजा पे मैं राजी हूं, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। पता है तवक्कुल का एक माना बहुत दकीक माना है, जिसमें कहते हैं कि तवक्कुल का मतलब यह है कि दीन पे अमल करो चाहे नतीजा कुछ भी हो जाए। तुम्हारा काम अमल करना है, नतीजे से मतलब नहीं है। इसीलिए भाई दीन पे अमल करने का मतलब हो सकता है अमेरिका तुम्हारे खिलाफ हो जाए, कोई बात नहीं है। हो सकता है इसराइल तुम्हारे खिलाफ हो जाए, कोई बात नहीं है। हो सकता है सारी दुनिया की इक्तिसादी पाबंदियां तुम पे लग जाएं, कोई बात नहीं है। मुझे मतलब यह है कि मैं दीन पे अमल करूं, नतीजा क्या होगा मुझे उससे मतलब नहीं है। वो नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। दिलों का रुख मोड़ना उसके हाथ में है। खुद अजीजान गिरामी, एक आखिरी नुक्ता समझ लें, अगर उसकी ताकत को समझना चाहते हैं तो इस बात को अपने जहन में मद्देनजर रखें कि जब फिरऔन ने एक मूसा को मारने के लिए 70,000 बच्चों को कत्ल किया तो उसी के घर में जनाब मूसा की तरबियत करके बता दिया कि तेरी कुदरत और है, हमारी कुदरत और हुआ करती है। ये परवरदिगार की कुदरत है। इन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि, दिलों का रुख मोड़ना तुम्हारा काम नहीं है, हमारा काम है। सारी दुनिया को करबला की तरफ रुख मोड़ दिया। अजीजान गिरामी, मैं आ रहा हूँ रब्त मसाइब की तरफ। यानी उस शहजादी के मसाइब के सिलसिले में, यानी आप सब बैठे हुए हैं पूरी तरह से जहनी तौर से आमादा हैं। मैं एक जुमला कहूंगा, बस उस पर गौर कीजिएगा। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को कहा जाता है कि सानिया ज़हरा, दूसरी ज़हरा हैं, लेकिन इतने मसाइब के बावजूद भी उम्मुल मसाइब, जैसे उम्मुल मसाइब कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी शहजादी की जबान से ये जुमला नहीं मिला, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सरना लयालिया, ये जुमला नहीं मिला। कैसे? बाप के कब्र पे गई शहजादी, कब्र से एक मुट्ठी मिट्टी को उठाया और सूंघा, सूंघ के कहती हैं सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, बाबा आपके बाद मुझ पे वो मसाइब ढाए गए कि अगर ये मसाइब किसी शक्ल इख्तियार करते तो दिन के उजाले को भी अंधेरे में तब्दील कर जाते। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ ये देखें, क्योंकि इसीलिए मसाइब शहजादी कौनैन इब्तिदा है करबला की, यहीं से करबला के मसाइब की इब्तिदा हुई है। अगर यहाँ आग और लकड़ी लेके दरे जहरा को ना जलाया होता तो कल करबला में खैमे ना जलते। हाँ, आजादारान मजलूम करबला अगर शहजादी के
محسن کو اگر شہید نہ کیا جاتا تو کل اصغر کو شہید کرنے کی نوبت نہ آتی. کیسے شہید کا عجیب و غریب منظر ہے. میرا مولا حسین کہتا ہے کسی جگہ پہ یاد نہیں کیا. اے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے, دیکھتے کہ حسین ننھے اصغر کو لے کے کیسے پانی مانگ رہا تھا. آزاداران مظلوم کربلا صبت علیہ مصائب, روایت کے جملے ہیں کہ امام حسن و حسین نے جیسے ہی خبر شہادت کو دیکھ سنا فوراً دوڑتے ہوئے میرے مولا کے قریب آئے. ارے جب بیٹوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا سمجھ گئے کہ ماجرا کیا ہے. کہا بابا اب اماں دنیا میں نہ رہی. بس روایت کے جملے ہیں علی منہ کے بل زمین پہ گرے, اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ علی کی تنہائی کا سہارا شہزادی تھی. ہر تاریخ میں ملتا ہے کہ میرا مولا جیسے ہی دق الباب کیا کرتا تھا شہزادی دروازہ کھولا کرتی تھی. بس شہزادی کے چہرے کو دیکھ کے تمام مصائب کو میرا مولا بھول جاتا تھا. اے فاطمہ بس تجھے دیکھ لو تو تمام مصائب کو بھول جاتا ہوں. اب علی جائے تو کہاں جائے؟ علی اور اس کی تنہائی کہاں سے میرا مولا جائے گا؟ آزاداران مظلوم کربلا روایت تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ میرے مولا نے جیسے ہی خبر سنی منہ کے بل زمین پہ گرے, اتنا روئے کہ غشی طاری ہو گئی. پھر دوبارہ مولا کو اٹھایا گیا. میرا مولا گھر میں تشریف لے جاتا ہے. آزاداران مظلوم کربلا عجیب و غریب منظر ہے. جس گھر میں وہی نازل ہوتی تھی, جس گھر میں ہمیشہ کیا وجہ ہے کہ صبت علیہ مصائب, کیونکہ اتنا صدمہ ہوا کہ کیونکہ ابھی تک جو حالت تھی شہزادی کے گھر پہ جبرائیل کا آنا جانا, شہزادی کے گھر پہ رسول کا سلام کرتے رہنا, شہزادی کو اپنے جگہ پہ بٹھانا, شہزادی کے پیشانی پہ بوسے لینا, اتنے احترام میں جینے والی شہزادی کو اچانک سے حالات ایسے بدلے کہ اسی گھر پہ آگ و لکڑی لے کے آ گئے, اسی گھر پہ سارے تماچے لگائے جا رہے ہیں, اسی گھر پہ کوڑے لگائے جا رہے ہیں. اچانک جو حالات بدلے ہیں نا تو صبت علیہ مصائب لو انہا. آزاداران مظلوم کربلا کل شہزادی دربار میں گئی تھی تو اسی طرح سے اگر اس دن دربار میں نہ جاتی تو پھر یہ نوبت نہ آتی کہ زینب کو بازاروں اور درباروں میں جانا پڑتا. ارے شہزادی زینب کے ہی جملے ہیں, بڑے عجیب و غریب جملے ہیں. یزید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ابن الطلقاء, اے آزاد کردہ کے بیٹے, کیا یہ انصاف ہے کہ تیرے کنیزے تو باحجاب رہے اور رسول کی نوازیاں دیار بدیار ایسے پھرائے جائے کہ شریف بھی گھور رہا تھا, ذلیل بھی گھور رہا تھا, قریب بھی گھور رہا تھا, ارے دور کھڑا ہونے والا بھی گھور رہا تھا. کیا یہ انصاف ہے کہ تیرے کنیزوں کو بھی کوئی نہ دیکھے لیکن شہزادیوں کو بے مقلا و چادر بازاروں میں اور درباروں میں گھمایا جا رہا تھا. آزاداران مظلوم کربلا یہ ابتدا ہے شہزادی کے مصائب. کل شہزادی کے پسلیاں ٹوٹی جس کی وجہ سے عجیب و غریب میرا مولا کبھی نہیں رویا ہے. خیبر خندق احد بدر تمام جنگیں گزری ہیں میرے مولا, فاتح خیبر و خندق ہے, لیکن ایک چیخ مار کے رویا. کہا علی کیا ہو گیا؟ ارے شہزادی کے پہلو شکستہ تھے اور مجھے خبر بھی نہیں دیا. آپ جانتے ہیں شکستہ پہلو کا مطلب کیا ہے؟ جب سانس لوگے اتنی تکلیف زیادہ ہوگی. ہر سانس پہ تکلیف میرے شہزادی کو ہوا کرتی تھی. کل شہزادی کا پہلو شکستہ ہوا جس کے نتیجے میں کربلا میں پہلو اس طرح سے شکستہ ہوا کہ جب گھوڑے دوڑائے گئے تو قاتل بتاتا ہے کہ ایسے گھوڑے ہم نے دوڑائے کہ سینے کی ہڈیاں پیٹ میں نکل گئی اور پیٹ کی ہڈیاں سینے کے طرف نکل دی گئی. آزاداران مظلوم کربلا آخری جملے آپ کے رحمت تمام. آزاداران مظلوم کربلا آخری وقت آیا, غسل ختم ہونے کے بعد میرے مولا نے کہا
بیٹی زینب آجا ماں کو الوداع کہہ لے. بیٹی گئی الوداع کر کے آئی. اس کے بعد کہا بیٹا حسن تو بھی جا ماں کا آخری دیدار کر لے. امام حسن نے آخری دیدار کی. ایک کونے میں حسین بیٹھے ہیں زانو پہ سر رکھ کے اکھک کے رو رہے تھے. اے بیٹا حسین ماں کا آخری دیدار کر لے. کہا بابا جب تک ماں نہیں پکارے گی حسین نہیں آئے گا. بس یہ آواز پہنچی بندے کفن ٹوٹے ہاتھ بلند ہوئے. آجا حسین آجا ماں تجھے پکار رہی ہے. دوڑتے ہوئے ماں کے پاس گئے. اے اماں آج تم نے پکارا تو حسین آ گیا. کل حسین پکارے گا تو مقتل میں چلی آنا. اس وقت حسین تنہا رہے گا. آزاداران مظلوم کربلا آزاداران مظلوم کربلا وہ وقت بھی آیا کہ رات کے سناٹے میں ارے شہزادی کا جنازہ اٹھا. اٹھ کے جیسے ہی رات کے سناٹے میں کچھ افراد کے ساتھ کیونکہ شہزادی نے وصیت کی تھی کہ ان لوگوں کی شرکت نہ ہو جن سے میں ناراض ہوں. آزاداران مظلوم کربلا میں شہزادی کو دفنا دیا گیا. کس طرح سے بہت رویا مولا نے اس وقت جب قبر کے حوالے کیا. اے یا رسول اللہ معاف کر دو آپ کی بیٹی کو. ارے 18 سال میں بڑھاپا آ گیا تھا. ارے آپ نے صحیح و سالم آپ کی بیٹی کو کیا. میں اس حالت میں کر رہا ہوں کہ اس کے پہلو شکستہ ہے. ارے امت نے اتنے مسائب اٹھائے کہ جس کو روتے ہوئے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارگاہ پروردگار ان کی عظمتوں کا واسطہ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ ہمیشہ دعا ان کا واسطہ دے کے نہ. پروردگار اہل بیت کے صدقے میں جتنے بھی مومنین یہاں سے تشریف فرما ہے اور جہاں جہاں دنیا بھر میں مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا اور اہل بیت کے صدقے میں شفا عاجل و کامل عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما. جو صحت مند ہیں ان کی صحت کو طولانی عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں اہل بیت کی سیرت پہ ان کو تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار یہ جو وبا کے حالات ہیں ان وبا کے حالات میں جہاں جہاں بھی مومنین ہاسپٹل میں ہیں پروردگار ہمارے پاس الہی و ربی من لی غیرک اسألہ کشفہ ہوئی. پروردگار تیرے علاوہ کون ہے کہ جس سے جا کے ہم مانگیں. اہل بیت کا واسطہ جو بھی بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں جو ہاسپٹلز میں ہیں اور پریشان ہیں جو موت و حیات کی جنگ لڑ رہے ہیں اہل بیت کے صدقے میں ان کو صحت و عافیت عطا فرما. جو مرحوم ہو چکے ہیں پروردگار ان کے درجات کو بلندی عطا فرما. اس گھر میں برکتوں کا نزول فرما. ہر نظر بد اور بلا اور مصیبت سے اس گھر کو محفوظ فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اہل بیت کی زیارت نصیب فرما. پروردگار سب سے اہم دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کے آوان و انصار میں شمار ہو سکیں. ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین کے لیے حساب کریں. تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے. تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے. تیری امت نے میرے در کو جلایا. پھر وہ جلتا ہوا در پھر وہ جلتا ہوا در مجھ
گرایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا راکھ تھی شعلے کے سہمے ہوئے بچے یا دھواں میرے آنگن میں تھا ایک شام غریباں کا سما گھر ہٹا کر مجھے فضا نے اٹھایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا تیری امت نے میرے در کو جلایا اے لوٹ کر آئی تو چہرہ بھی میرا زخمی تھا میری زینب کو میری پیشی کا پہلا نوحہ میرے بالوں کی سفیدی نے سنایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا تیری امت نے میرے در کو جلایا چلے قیدی بنا کر دو علی کو دشمن میں نے چھوڑا نہیں ہے در کی ہوا کا دامن قادیانوں نے مگر ہے قادیانوں نے مگر مجھ سے چھڑایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا زخمی حالت میں بھی دہلیز سے باہر آئی اور علی ولی اللہ بچا کر لائی قید جو میں نے کیا تھا وہ نبھایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا کون کا در ہے جہاں آپ کی بیٹی نہ گئی ارے بات سننا تو کجا یوں ہوئی ہر عزت میری کوئی دروازے سے باہر نہیں آیا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا خود یہ دیکھا ہے تیرے شہر کی دیواروں میں ایسی غربت تھی کہ ہاتھوں میں ستمگاروں نے رسیاں باندھ کے حیدر کو پھرایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا جس جگہ آپ نے رک رک کے اجازت مانگی وہاں گستاخ مسلمانوں نے بیعت مانگی کوئی شعلے تو کوئی ہے کوئی شعلے تو کوئی لکڑیاں لایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا عرش اور فرش پہ محسن ہوا کوہرام بپا جس گھڑی روک ولایت کی شہیدان نے کہا مجھ کو ہنس ہنس کے زمانے نے
چھل نکلے جا فاطمہ کا، نہ رک پایا تھا گریا فاطمہ کا، ہوا چھل نکلے جا فاطمہ کا، ہوا چھل نکلے جا فاطمہ کا، آئے پدر کی یاد میں اس طرح ڈوبی، پدر کی یاد میں اس طرح ڈوبی، لگا پھٹنے کو سینہ فاطمہ کا، ہوا چھل نکلے جا فاطمہ کا، ہوا چھل نکلے جا آئے جلایا گھر نبی کا ظالموں نے، جلایا گھر نبی کا ظالموں نے، نہ تھا کوئی سہارا فاطمہ کا، ہوا چھل نکلے فاطمہ کا، ہوا چھل نکلے آئے گرایا جلتا دروازہ شفیع نے، گرایا جلتا دروازہ شفیع نے، کہوں کیسے تڑپنا فاطمہ کا، ہوا چھل نکلے جا فاطمہ کا، ہوا چھل نکلے جا فاطمہ کا، آئے شکم میں کھو دیا محسن کو جب سے، شکم میں کھو دیا محسن کو جب سے، ہوا مشکل میں جینا فاطمہ کا، ہوا چھل نکلے جا فاطمہ کا، ہوا چھل نکلے جا فاطمہ کا، ہائے گرا جلتا ہوا در جب سے اس پر، گرا جلتا ہوا در جب سے اس پر، ہوا ایک ہاتھ سکتا فاطمہ کا، ہوا چھل نکلے جا فاطمہ کا، ہوا چھل نکلے جا فاطمہ کا، یہی تو سوچنا مشکل بہت ہے، یہی تو سوچنا مشکل بہت ہے، ہوا کیسے گزارا فاطمہ کا، ہوا چھل نکلے جا فاطمہ کا، ہوا چھل نکلے جا فاطمہ کا، ہائے مظالم اشتہا گزرے ہیں اس پر، مظالم اشتہا گزرے ہیں اس پر، ہوا دل پارا پارا فاطمہ کا، ہوا چھل نکلے جا فاطمہ کا، ہوا چھل نکلے جا فاطمہ کا، ہائے یہ کہہ کر لاش پر روتے ہیں حیدر، یہ کہہ کر لاش پر روتے ہیں حیدر، کہ تڑ پاتا ہے مرنا فاطمہ کا، ہوا چھل نکلے جا فاطمہ کا، ہوا چھل نکلے جا فاطمہ کا، ہاں یہی ایک بات رونے کو ہے کافی، یہی ایک بات رونے کو ہے کافی، ہوا پہلو شکستہ فاطمہ کا، ہوا چھل نکلے جا فاطمہ کا، ہوا چھل نکلے جا فاطمہ کا، ہائے لکھے کیسے ببر یہ نوحہ غم،
لکھے کیسے ببر یہ نو ہے غم بہت گہرا تھا صدمہ فاطمہ کا ہوا نکل جا رحلتے فاطمہ ہے ویلا رحلتے فاطمہ ہے ویلا رحلتے فاطمہ ہے مر گئی آج باپ کی عاشق مر گئی آج باپ کی عاشق مر گئی آج باپ کی عاشق چور محشر بپا ہے ویلا رحلتے فاطمہ ویلا رحلتے فاطمہ ہائے ہائے بیت حزن ویراں ہے ہائے بیت حزن ویراں ہے ہائے بیت حزن ویراں ہے شیر حق کی صدا ہے لا فاطمہ رحلتے فاطمہ ہے آئے جاتی ہوں چھوڑ کر کہاں اماں جاتی ہو چھوڑ کر کہاں اماں جاتی ہو چھوڑ کر کہاں اماں بیٹیوں کی بکا ہے ویلا رحلتے فاطمہ ہے لا رحلتے فاطمہ ہے اے وقت رخصت فاطمہ ویلا رحلتے فاطمہ اے غش حسنین رو رہے اے علی غش حسنین رو رہے اے علی سب کو صدمہ بڑا ہے ویلا رحلتے فاطمہ ہے ویلا یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا شہید یا سیدی یا بیکس یا سیدی یا فاطمہ یا سیدی یا سیدہ یا سیدی یا سیدہ یا سیدی یا عباس یا سیدی حسین 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 یا علی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ السلام علیکہ یا بنت نبی اللہ السلام علیکہ یا بنت حبیب اللہ السلام علیکہ یا بنت صفی اللہ السلام علیکہ یا بنت خاتم النبیین السلام علیکہ یا بنت رحمت للعالمین السلام علیکہ ایتھا المظلومۃ المخدومہ السلام علیکہ ایتھا التقیۃ النقیہ السلام علیکہ ایتھا الراضیۃ المرضیہ السلام علیکہ ایتھا الفاضلۃ الزکیہ السلام علیکہ یا زوجۃ الولی اللہ زوجۃ الامیر المؤمنین علی بن ابی طالب السلام علیکہ یا ام الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ السلام علیکہ یا فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین
من الأولين والآخرين. السلام عليك يا أبا محمد حسن بن علي أيها المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، جميع شهداء کربلا واسیران کربلا جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى ابن مولاه. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى والرضا، روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. حسن الله لك العزاء جدة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين من الأولين والآخرين. ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان 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 للفتنة الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أوانك وأنصارك. السلام عليكم آبائك الطيبين وأجدادك الطاهرين ورحمة الله وبركاته. اس دعا کے ساتھ امام زمانہ کو ان کی جدہ کا پرسہ ہم سب مل کے دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات المؤمنین انشاءاللہ با جماعت نماز